صلی علی محمد السلام علیک یا رسول اللہ۔ ہم نے پرورش میں بھی بچیوں کے ایسے حالات اپنائے ہیں۔ میں بھی بتاؤں گا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کیسی کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی پوری زندگی میں انہوں نے زیور، کپڑے یا اپنی زندگی گزارنے کی کوئی چیز نہیں طلب کی۔ زندگی میں ایک ہی بار وہ آئی تھی غلام مانگنے کے لیے، تب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسبیح سے نوازا، تسبیح دے کر کے بھیجا، اپنے کام خود کرنا انہیں سکھایا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی تربیت میں کیا کرتے ہیں؟ جب تک تمہارے گھروں میں بچیاں ہیں تم لاڑ پیار سے خوب پالتے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بچیوں کے ساتھ نرم اچھی محبت، ان کے ساتھ شفقت و محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن امور خانہ داری اگر تم نے اسے نہیں سکھایا، میرے عزیزوں، جس گھر میں یہ بیاہ کر کے جاتی ہے اس کے شوہر کا باپ، اس کے شوہر کی ماں جتنے بھی اچھے ہوں، لیکن ساس ساس ہوتی ہے، سسر سسر ہوتا ہے، ماں اور باپ تم ہو، پھر وہاں اس کی تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اگر وہ امور خانہ داری میں برابر نکلی تو وہ لوگوں کی نظر میں محبوب رہے گی، اچھی رہے گی، لیکن اکثر حالات ایسے بگڑے ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو لاڈ و پیار سے پالا، کچھ بھی نہیں سکھایا، نہ والدین کے ادب و احترام سکھائے، نہ بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے سلیقے ہم نے سکھائے، نہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کے انداز ہم نے سکھائے۔ بچیاں کھیلتے کھیلتے ایسی بڑی ہو گئی، کیونکہ باپ کی نظر میں 25 سال کی بیٹی بھی جو ہے وہ بچی ہی ہوتی ہے۔ ارے ہماری ابھی تو چھوٹی بچی ہے، تمہارے لیے بچی ہے لیکن دنیا کے لیے نہیں، بلکہ بچیاں جب تمہاری 5 سال کی ہو جائیں اسی وقت سے تم اس کی تربیت کی فکر کرنے لگ جاؤ، بلکہ اسلام نے اس سے قبل تربیت کا تمہیں سلیقہ دیا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنا رہی تھی جب ان کی عمر 3 سال کی تھی، 3 سال کی عمر تھی، اس وقت وہ اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کفن پہنا رہی تھی۔ کوئی بچی یہ کام کرے گی؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم کعبہ میں آئے ہیں نماز کے لیے، سجدہ کر رہے تھے، ایک ظالم وحشی درندے نے اونٹ کی گندی وہ جڑی لا کر حضور کی پیٹھ پر ڈالا، اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، ننھی سی یہ فاطمہ دوڑتی ہوئی آئی جب ان کی عمر 5 سال کی تھی، 4.5-5 سال کے بیچ میں، پوری حضور کی پیٹھ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی بھی چیز نہ لگے، حضرت فاطمہ تو 5 سال کی عمر میں اس کا خیال کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، وہ تربیت اس انداز سے ہوئی تھی کہ امور خانہ داری میں وہ پورا کمال رکھتی تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بیٹیاں گھروں میں کھانا بنانا خود جانتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد گھر پورا چلانے کی ذمہ داریاں حضور کی بیٹیوں کے اوپر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 5 سال کی عمر سے ہی چولہا سنبھالا تھا، 5 سال کی عمر میں۔ 5 سال میں تو ہماری بچیاں صرف کھیلتی ہیں نا۔ میرے عزیزوں، یقیناً تمہاری محبت اپنی جگہ پر، ان کی تربیت پر توجہ تو ہو۔ آپ اگر ان کو سکھانے میں کچھ سختی کرتے ہو تو یہ بچیاں بعد میں تمہیں یاد کر کے فخر کریں گی کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں زیور اخلاق سے نوازا ہے۔ اگر تم شادی میں انہیں زیور نہیں بھی دیے، اخلاق کی دولت دیا، تو پھر یہ پوری زندگی بھر اس جیسی عورت کوئی کہیں نہیں ملے گی۔ دنیا والے بھی دیکھ کر فخر کریں گے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو سونا چاندی اگرچہ نہیں دیا لیکن اخلاق کا زیور دے کر کے بھیجا ہے۔ وہ اخلاق کے زیور پر تم توجہ کرو۔ بچیاں کس سے بات کرنی چاہیے، کس سے نہیں بات کرنی چاہیے، یہ سلیقے باپ سکھائے۔ کہاں ہمارے پاس وقت ہے؟ ہم اپنی بچیوں کو ٹائم کب دیتے ہیں؟ سنڈے ٹو سنڈے، باقی سب تو ہمارے جاب پر چلتے ہیں، اس وقت تو ہم کام پر چلے جاتے ہیں جب بچے سو رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تب بھی بچے کھا کر کے سو چکے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ اچھی طرح سے مل بیٹھ کر کی تربیت کا کوئی انداز ملتا بھی ہے تو وہ ہفتے میں ایک بار سنڈے آتا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اصرار کرتے ہیں کہیں پکنک پہ چلو، تو وہ بھی پکنک پہ نظر ہو گیا۔
کہیں گھومنے کے لیے چلے گئے. تو اسی طرح سے تو پوری جوانی آ گئی, تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی, احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے. تمہارے سامنے پلک جھپکتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, جوانی کی عمر میں آ جاتے ہیں. اس لیے توجہ کریں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھرانے سے میں آج بات کرتا ہوں. ازواج مطہرات نے بھی صبر کا دامن تھامے رکھا. اخلاق تقوی حضور کے گھر میں ایسا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت ساری ازواج مطہرات کو بلا رہے ہیں. جس دن حضور کی وفات ہوئی, جس دن حضور کا انتقال ہوا, ساری بیویوں کو بلایا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری بیویوں سے پوچھا, کیا تم میں سے کسی کے پاس سونا چاندی زیور ہے؟ کسی زوجہ محترمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے پاس ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی آخری حالت میں فرمایا, اگر تم چاہو تو یہ صدقہ کر دو, اگر تم یہ چاہو تو صدقہ کر دو. مشورہ دیا. ازواج مطہرات نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج سے سونا چاندی پہننا عورتوں کے لیے حرام ہو گیا؟ اب ہم زیور نہیں پہن سکتی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, حرام نہیں ہے, زیور پہن سکتی ہیں عورتیں, لیکن اے میری بیویوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں رب کے حضور حاضر ہو رہا ہوں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جا رہا ہوں, میرے جانے کا وقت آ گیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے اس حال میں نہ ملاقات کروں کہ میرے گھر میں سونا چاندی پڑا ہوا ہو. میں کسی چیز کا مالک بن کر کے میرے مولا کے حضور نہیں جانا چاہتا. فقر اللہ کو پسند ہے, میں فقیر بن کر اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں. رب تبارک تعالیٰ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری دن بھی ازواج مطہرات کو کس چیز کی تلقین فرمائی؟ یہی مال و دولت کی محبت اپنے دل میں نہ رکھو. میں عورتوں سے آج تھوڑی دیر گفتگو کروں. اگر دیکھیں آپ, عورتیں اگر پیسے تمہارے جیب سے لے کر بچا بھی لیتی ہیں, کس لیے بچاتی ہیں؟ ان کے شوق کھانے پینے کے کم ہوتے ہیں, باہر جا کر کے اڑائیں, وہ چند ہوتی ہوں گی, لیکن اکثر عورتوں کا شوق سونا خریدنا ہے, چاندی خریدنا ہے. اور یہ کوڑی کوڑی جمع کر کے خرید بھی لیتی ہے, یا تو کسی کا شوہر اس کو فورس کر کے, یا ماں باپ کو فورس کر کے سونا چاندی جمع کرو, پہنو میری بچیوں, پہنو, زیور تمہارے لیے اللہ نے بنائے, زینت تمہارے لیے ہے, لیکن تمہاری کل زندگی زیور کے لیے نہیں ہے. تمہارا اصلی زیور تو تمہاری حیا ہے, تمہارے اخلاق تمہاری اصلی زیور ہے. یہ جو ہار ہے, یہ جو کانوں کی بالیاں ہیں, یہ چوڑیاں ہیں, یہ اگر ٹوٹ بھی گئی پھر دوبارہ کسی سونار کے پاس جاؤ, بنا لو, یا پیسے مل جائیں تو پھر خرید لو. سونا چاندی آتے جاتے رہتے. ایک بار اگر تمہاری عزت کے زیور پر داغ لگ گیا, کوئی سونار اس کو ٹھیک کر کے نہیں دے گا, پھر کوئی بازار میں وہ حیا کا زیور نہیں ملے گا, جس حیا کے زیور کو آج یہ بازاروں میں بیچتے پھر رہی ہیں. بچیاں ہماری بہت ساری نا سمجھ ہیں, وہ دنیا کے اس بہاؤ میں بہ جاتی ہیں. جب دنیا یہ کہہ رہی ہے دوپٹے نکالو, اپنے بالوں کو لہراؤ, دکھاؤ لوگوں کو تم دکھانے والی چیز ہو, ان ظالموں نے تمہیں ننگا کرنے کی ٹھان لی ہے. آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, تمہاری عزت اور تمہاری وقار کو اتنا بڑھایا ہے میرے عزیزو. آج بھی ہم اپنی بچیوں کو, بیویوں کو, بہنوں کو کیا کالا نقاب نہیں پہناتے؟ وہی غلاف ڈالتے ہیں جس طرح کعبے پر کالا غلاف ڈالا گیا ہے. عظمت والی چیزوں پر ہم پردہ ڈال کر رکھتے ہیں, عظمت والی چیزوں پر ہم غلاف ڈال کر کے رکھتے ہیں. ان عورتوں کو ہم نے مقدس سمجھا ہے, اس لیے اوڑھا کر کے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم انہیں باندھ کر کے پابند کر کے رکھ رہے ہیں. تمہاری عزت, کیونکہ آج درندے ایسے ہیں کہ کوے کے سامنے گوشت رکھو اور پھر یہ کہو کوے کو شریف بننا چاہیے, وہ کیسے شریف بنے گا؟ آج یہی کہہ رہے ہیں نا. جب بھی ہم لباس کے بارے میں بات کرتے ہیں, کچھ ٹی وی کے اینکرز آ کر کے چلاتی ہیں کٹ لباس میں, آپ صرف لڑکیوں کو بولو, عورتوں کو بولو, مردوں کو کیوں نہیں کہتے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں؟ میرے عزیزو, قرآن تو بہت پہلے ہی فرمایا ہے کہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھیں, ساتھ میں تمہیں بھی کہا ہے کہ تم اپنی ساری چیزیں ڈھانک کر کے رکھو, اس لیے کہ نگاہیں نیچی شریف آدمی رکھے گا,
اور شریر آدمی اور بدماش تو اپنی آنکھیں صرف اسی لیے پھیلاتا رہے گا کہ اسے کہاں چھیتڑے ملیں گے، کہاں اس کو غلاظت ملے گی۔ اور تم کووں کو اگر کہہ دو کہ شریف بن کر کے رہو، ہم گوشت اوپر کھلا رکھے ہوئے، کتنے کوے شریف نکلیں گے؟ کسی سے اگر تمہاری برادری ہو، تعلق ہو، تو وہ کوا ہو سکتا ہے گوشت چھوڑ کے چلا جائے، ورنہ تو کوے کے اندر ہرس ہے، لالچ ہے، وہ ٹھوک مارے گا، گوشت اٹھا لے جائے گا۔ آج ہماری بچیوں کے ساتھ جو ریپ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے ان کا اظہار، ماڈرن کلچر۔ میرے عزیزو، میری یہ بات جو ہے نان مسلم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، بہت سارے ہیں، بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی اس بات کو سراہتے ہیں۔ حقیقت ہمارا جو کلچر ہے، ہمارا جو مشرقی کلچر ہے، یہ اس میں الحمدللہ بہت عافیت ہے۔ اگر تم ماڈرن کلچر کی بات کر کے مغربی تہذیب کو لانا چاہتے ہو، ویسٹرن کلچر، تو اس میں تو یہ ہے کہ ماں کون ہے وہ بھی بچے کو معلوم نہیں، باپ کتنے ہیں وہ بھی معلوم نہیں۔ اس کلچر کو تم پسند کرتے ہو جہاں گدھے اور بیل، کتے اتنا نہیں زنا کرتے ہوں گے جتنا مرد اور عورتیں سڑکوں پر کرتے ہیں۔ کیا وہ کلچر تمہیں پسند ہے؟ جنگل کی طرح اگر جانوروں کی طرح جینا پسند ہے تو پھر معاشرے میں رہنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے عزیزو، اسلام کے اقدار کو سمجھو۔ اسلام نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ مرد یقیناً اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، لیکن بچیاں اپنے جسموں کو ڈھانکیں، اپنے جسموں کی نمائش نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو عورت صرف خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے، خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن اس کی نیت اگر یہ ہے کہ بازار میں لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میری خوشبو کو سونگھیں، سپرے لگا کر، پرفیوم لگا کر عورتیں جس طرح سے چلیں، حدیث پاک میں موجود ہے۔ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ زنا کرنے والی عورت ہے، کہ اس نے لوگوں کو زنا کی دعوت دی، کتنوں کی خواہشوں کو بھڑکایا، کتنوں کی نگاہوں کو خراب کیا، یہ مرکز گناہ بن جاتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں اگر کسی اجنبی مرد نے تمہارے جسم کو بلا حجاب چھوا، زنا بہت دور کی بات ہے، ایک عورت کے ساتھ دوسرا مرد اگر بغیر کسی شرعی تعلق کے چھوا ہے، چھونے کی بات آئی ہے، زنا کی نہیں، چھوا ہے، تو اس عورت پر قبر میں اللہ تعالیٰ 99 سانپ مسلط کرے گا۔ اس میں سے ایک سانپ اتنا قوت والا کہ وہ صرف پونچھ اگر پہاڑ پہ مارے تو پہاڑ پھٹ جائے گا، وہ اس عورت کی قبر پر سانپ مسلط کیے جائیں گے۔ تو اپنے جسم کو کسی کے حوالے ہرگز نہ کرو جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت ہو تم، ہماری بچیاں یہ دین اسلام کی امانت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دوپٹوں کے ساتھ ہے۔ تم نے اگر نکال پھینکا تو لوگ صرف تمہارے نام کو نہیں کوسیں گے، سیدھے فاطمہ زہرا کی کنیز کو بھی کوسنا شروع کریں گے کہ یہ نام اس کا فاطمہ ہے، نام اس کا آمنہ ہے، نام اس کا خدیجہ ہے، لیکن اس کا تعلق اخلاق سے کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، میں بچیوں سے کہہ رہا تھا سونے اور چاندی کے اکٹھا کرنے میں جو دن اور رات لگا کر پیسے جمع کرتی ہیں، ٹھیک ہے جمع کر لیا، سونا بھی جمع کیا، چاندی بھی جمع کیا، پتا ہے میں نے دیکھا ہے، اور جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے گھر میں پردہ کر لیا گیا، ایک خاتون کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے گھر کی عورتیں، بچیاں ہوں اس کی یا بہنیں ہوں یا اس کے رشتہ دار ہوں، آ کر کے سب سے پہلے وہی سونا نکالتی ہیں اس کے کانوں سے، اس کے گلے سے وہ ہار نکال لیتی ہیں، اس کے ہاتھوں سے وہ چوڑیاں نکال لیتی ہیں، پائل نکال لیے جاتے ہیں۔ تمہاری روح کیا نکلی کہ تمہارے گھر والے تمہارا پورا سونا تم سے سلب کر لیے، جس کے لیے تم کوڑی کوڑی جمع کرتے تھے۔ لیکن مجھے بتاؤ کہ جس بچی نے قرآن پاک کی کوئی سورہ یاد کی اور اس کی روح نکلی، مجال ہے پوری دنیا میں کہ کوئی آ کر کے تمہارے سینے سے وہ چھین کے دکھائے، نکال سکتا ہے کوئی؟ تمہارے سینے میں وہ جو چیز محفوظ تھی وہ قبر میں بھی رہے گی۔ بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا اور اس کے پاس سینے میں قرآن کا کوئی حصہ محفوظ رہا تو اس سینے کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھائے گی۔ دنیا والے تو چھوڑے، یہاں جس زیور کے لیے آج بچیاں ہماری جان توڑ کوشش کر رہی، میں کہتا ہوں
خاطر خواہ زیور اگر تمہیں مل جائے، ایک میانہ روی، بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت زیادہ بخالت بھی نہ ہو، اگر ہے تمہارے پاس مال تو جتنا تم اپنے سٹیٹس کو دیکھو، اپنے درجات کو دیکھو، اسی اعتبار سے اپنے زیور کو خریدو اور استعمال کرو۔ میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں ضرور اپنی بالیاں پہنے، چوڑیاں پہنے، ہار پہنے، ہم تو عورتوں کو زینت کے لیے یہ تمام چیزیں دلا بھی سکتے ہیں، لیکن درمیانی راستہ اختیار کریں، اس میں اتنا بھی زیادہ نہ ہو کہ کوئی غریب بچی دیکھ کر کے للچانے لگ جائے، کاش میرے پاس مال ہوتا میں بھی ایک بڑا ہار لے لیتی۔ ایسا بھی نہ ہو کہ کئی بچیاں ہمارے نکاح میں چلی جاتی ہیں، ان کے پاس ایک چھوٹی سی بالی بھی نہیں ہوتی کان کی، ان کے لیے ایسا وقت نہ آئے کہ تمہیں دیکھ کر کے وہ افسوس کرنے لگے۔ عزیزان گرامی، میانہ روی اختیار کریں، درمیانہ راستہ اختیار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس گھرانے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، 3 دن تک 4 دن تک کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا، کھانا ہی نہیں بنتا تھا، یا تو وہ روزے سے ہوتی ہو یا تو فاقے سے ہوتی، لیکن شکایت کبھی نہیں کرتی۔ عورتیں یہ بھی سیکھیں کہ مرد کی تمام حالتیں ہمیشہ ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ آج جب تمہارا نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر نوکری پر تھا، بزنس کرتا تھا، اچانک مندی آ گئی یا پھر اس کی نوکری چھوٹ گئی، تو کیا عورتیں اس مرد کو چھوڑ دیں گی؟ عورتیں اس مرد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھاگ جائیں گی کہ اب یہ کماتا نہیں ہے، کچھ پیسے نہیں لاتا ہے؟ ایسے کئی معاملات ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ 25 سال کھلایا لیکن اب اس کی طاقت میں کمی آ گئی، کچھ تو ہوا جس کی وجہ سے اب کام کاج نہیں کرتا، تو عورتیں ہر جگہ جا کر کے شہرا کرتی ہیں، میرا شوہر ناکارہ ہے، نکما ہے، کچھ کام نہیں کرتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں کل ہی پڑھ رہا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ حضور فرماتے، ہن یکفرن العشیر، وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پوچھا کہ کیا کرتی ہیں وہ شوہروں کے ساتھ؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا احسنت احداہن الی احداہن الدہر، یعنی جب تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ پورا زمانہ بھر احسان کرو، زندگی بھر تم اس کے ساتھ احسان کرو، پھر جب تم میں سے ایک چیز اگر اس کو نہیں ملی تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کبھی بھلائی دیکھی نہیں، تو نے کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں میرے ساتھ۔ یہ جملہ عورتوں کا انہیں دوزخ میں لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا کہ تو نے میرے ساتھ کبھی بھلا کیا ہی نہیں، وہ دوزخ میں۔ ایسی کتنی عورتوں کو دیکھیں آپ، وہ یہی کہتے کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ کھلا رہا ہے وہ تمہیں، جبکہ وہ کپڑے تمہیں پہنا رہا ہے، تمہارے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، محض یہ ہے کہ تمہاری بہت زیادہ خواہشات کو اس نے پورا نہیں کیا۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ غلط خواہشات عورتوں کی مردوں کو غلط راستے پر لے آتی ہیں۔ ایک بہت اچھا نوجوان ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، مقتدی تھا ہمارا، اچانک وہ غائب ہوا، کئی دن تک نہیں تھا، اور کئی سالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ہم نے دیکھا تو معلوم کیا بہت بری حالت ہے اس کی، شراب پیتا ہے، باہر کٹوں پر پڑا رہتا ہے، نیک آدمی تھا۔ اس کو بلوایا، پوچھا کیا حالت ہے تیری، کیوں ایسے بن گیا؟ وہ رونے لگا، اور پھر اس نے جو واقعہ بتایا، میں نے کئی جگہ پر اس کو ذکر کیا، کہا کہ میری شادی ہوئی، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں میری بیوی سے، اور محبت سے شادی کیا تھا۔ شادی کے بعد میری نوکری تھی اپنے ہی شہر میں، لیکن میری تنخواہ پوری نہیں ہو پاتی تھی، میری بیوی کے جو خواہشات تھے میں اس کو پورا نہیں کر پاتا تھا۔ میری بیوی کے لیے پھر مجھے اپنا شہر چھوڑ کر بنگلور جانا پڑا، میں نے کوئی بڑی نوکری کی تلاش کی، وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر کے جب میں کمانے لگا تھوڑی زیادہ پیسے ملے اور بھیجتا تھا، لیکن گھر میں مہینہ ہونے سے پہلے ہی وہ سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں۔ پھر اخراجات کے لیے میری بیوی مجھے پتہ نہیں کیسے کیسے تانے مارتی، تو پھر ایسا ہوا کہ میں قرض لینا شروع کیا، قرض میں بھی ڈوبا، ٹینشن اتنا بڑھ گیا، گھر پیسے بھیجنے کا اور ادھر قرض خواہوں کا۔ اس اسنا میں سگریٹ پینے لگا،
لوگوں نے کہا کہ سگریٹ پئیں گے تو تھوڑا سا ٹینشن کم ہوتا ہے. پیتے پیتے یہاں تک عادت لگ گئی کہ نوکری جس میں جاتا تھا وہاں کی نوکری بھی چھوٹ گئی. تو غم کی وجہ سے دوست ملے ایسے کہ انہوں نے شراب کی لت لگا دی اور شراب پی کر کے رات بھر پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کون سی نوکری کون سی بیوی، سب ختم. اور اس کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ شراب پی پی کر کے اس کے پھیپھڑے خراب ہو گئے، اس کے گردے سڑنے کو آ گئے، اتنی کثرت سے اس نے پی. عمر اس کی 35 سال کی عمر میں اتنے ساری چیزیں کر لیا. خیر اس کے بعد اس کی حالت صحیح ہوئی تھوڑی سی، لیکن اس خاتون کے متعلق میں نے نصیحتاً اس کے گھر بھی بھیجا کہ آپ ہمارے اسلام سے تعلق رکھنے والی میری بہن، ایک مرد کے بگاڑنے میں یا اس کے بگڑنے میں تمہاری خواہشات کا بڑا رول ہے. کاش اگر تم اس کو یہ کہتی کہ شراب اور سگریٹ کو ہاتھ مت لگانا، چاہے مجھے آدھی ہی روٹی کیوں نہ بھیجو، اگر یہ کہتی تو شاید تیرا شوہر آج اس طرح سے گردوں کی بیماری میں نہیں ہوتا. آج اس کی بیماری پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور واویلا کرتی پھرتی ہے کہ مجھے مسکین بنا ڈالا، کم عمر میں مجھے ایسی نوبت پر لے آیا. یہ ساری وجہیں عورتیں کبھی کبھار بن جاتی ہیں. میں خواتین سے ضرور کہوں گا کہ اپنے شوہروں سے طلب کریں، تم محبت کے ساتھ ساری چیزیں طلب کرو، لیکن اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلا جائے. اتنا پریشر نہ ڈالو کہ وہ تمہارا شوہر حلال کو چھوڑ کر کے پھر ڈاکہ زنی کرنے لگ جائے، چوری کرنے لگ جائے. ظاہر سی بات ہے جس شوہر کی آمدنی 1000 روپے ہو، تم 5000 کا میک اپ سیٹ مانگو گی تو چوری کر کے لائے گا نا، یا تو پھر کسی کو ٹوپی پہنائے گا، دھوکہ دے گا، یا تو پھر قرضہ لے کر کے آئے گا. شریف آدمی بھی ہو. یہ خواہشات اتنی زیادہ نہ ہو، بلکہ اسلامی لمٹ اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ایک معاشرتی زندگی بہترین انداز میں گزار سکتے. وہ زندگی آؤ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بات سن لیجئے آپ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ، یہ کون سے صحابی؟ اصحاب صفہ میں سے، جو 70 صحابہ حضور کی مسجد میں ہمیشہ رہتے تھے، گھر بار چھوڑ کر کے آئے اور صدقے پر یہ چلتے تھے. جو کچھ بھی ان کو صدقہ آتا تھا وہی کھاتے تھے. ایک بار 2 دن تک کچھ بھی نہیں آیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ پر رسی باندھ لیا کہ پیٹ کھلا رہتا ہے تو بھوک زیادہ لگتی ہے، ٹائٹ کر لو تو بھوک کم لگتی تھی. پھر میں نکلا جا کر کے حضور کو دکھاؤں. اسی اثنا میں حضور اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے. میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب صفہ میں 2 دن سے کوئی صدقہ ہی نہیں آیا، نہ کھجوریں نہ دودھ، اور میرا پیٹ جو ہے بھوک کی شدت کی وجہ سے سکڑتا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھا کر کے دکھایا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے بھی رسی سے 2 پتھر باندھے تھے. کہا ابو ہریرہ میں نے بھی 3 دن سے تو کچھ بھی نہیں کھایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، میں نے کیوں ذکر کیا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ میں چلو. نکلے، دوپہر کا وقت تھا. دیکھا باہر مسجد نبوی کے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھی آئے ہوئے تھے. حضور نے ان سے پوچھا کہ کیسے باہر آنا ہوا. وہ دونوں بھی اپنا پیٹ پکڑ کر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ بھوک نے ہمیں باہر لایا. حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے تھے بھوک شدت کی لگی ہے تو اس وقت باہر کیوں آئے. کہا چہرے رسول دیکھتے ہیں تو بھوک ختم ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پاک کو دیکھ کر بھوک کو کم کرنا. یہ وہ صحابہ جو پوری دنیا پر حکمرانی کر چکے، یعنی عدل و انصاف کے اعتبار سے. یہ صحابہ فاقہ میں رہتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو لے کر ایک جگہ کی طرف کا قصد فرمایا اور حضور سیدھے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے. یہ میزبان رسول ہیں. جس وقت میرے آقا مدینے میں اترے تھے تب بھی پہلے ان کے ہی گھر پہ اترے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر سیدھے اندر آئے. کہا ابو ایوب ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا باہر گئے ہیں کام پر. کہا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ ان کی بیوی کہنے لگی ابھی تو کچھ بنا نہیں. اسی اثنا میں انہوں نے بلوایا اپنے شوہر کو. حضرت ابو ایوب بھاگتے ہوئے آئے.
کہا دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے گھر پر آنا، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا 6 مہینے کی بکری کا ایک بچہ ہے، جلدی ذبح کرو اور اسے کھلا دیتے ہیں۔ انہوں نے بکری کو ذبح کیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے سالن بنا۔ کتنے لوگ تھے؟ ابو بکر، عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہیں، سالن بنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس گوشت کے سالن کی خوشبو آدھی بھوک ختم کر چکی تھی۔ حضرت ابو ایوب نے جب وہ سالن پیش کیا دسترخوان پر، سنیے میرے عزیز ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ایوب ایک اور برتن ہو، ایک اور کھٹوری ہو تو لے آؤ۔ وہ لے آئے، سالن کو حضور نے آدھا آدھا کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچاؤ، 8 دن سے وہ فاقے میں ہے۔ فاطمہ کا 9واں دن ہے آج فاقے کا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ کائنات، لیکن انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اصحاب صفہ کا جو چبوترا تھا کہاں ہے جانتے؟ حضرت فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا، جہاں یہ اصحاب صفہ بیٹھتے ہیں، بی بی فاطمہ کے گھر سے لگ کر کے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 9واں دن فاطمہ کے فاقے کا ہے، ہم 2 دن میں صبر نہ کھا کر باہر نکل آئے، فاطمہ کے گھر سے چوں کی آواز تک نہیں آتی تھی۔ وہاں حسنین کریمین بھی پل رہے ہیں، مولا علی شیر خدا بھی ہیں، ان کا مسجد میں آنا جانا کسی کو احساس تک نہیں دلاتا تھا کہ گھر میں کوئی چیز کی کمی ہے۔ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے میرے عزیزوں، جتنے بھی ان کے تذکرے کیے جائیں وہ کم ہے۔ انہوں نے پوری دنیا کو جینے کا ایک مزاج دیا ہے۔ آج سب سے زیادہ اگر ہم اپنے اندر کی خرابیاں ختم کر سکتے ہیں تو 2 چیزیں، قناعت اختیار کرو، جتنا ملے اس پر صبر، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو دیا ہے یہ بہت ہے، کافی ہے، یہ ایک بار کہہ کر کے تو دیکھو، مولا تعالیٰ بے انتہا پھر تمہیں نوازتا ہی رہے گا۔ ہر بندہ یہ کیا کہتا ہے، ابھی بس نہیں ہوا، ارے اتنے سے تھوڑی نہ چلتا ہے۔ ایک نوکری کرنے والا پھر آ کر کے کہتا ہے حضرت اور ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں خالی ٹائم میں۔ کہا اتنے سے کافی نہیں ہو رہا ہے، کہاں اتنے سے ہو پائے گا، بمبئی کی مہنگائی، جبکہ کھانا پانی ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ قناعت کرنا کا اگر تمہارے اندر مزاج پیدا ہو گیا تو یہی تمہارے اسی انکم کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بنائے گا کہ تم اپنا گھر چلا کر کے بھی کئی لوگوں کو قرضے دیتے رہو گے۔ برکت اس کا نام ہے، برکت کثرت کا نام نہیں۔ آپ اگر یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے کہ اگر آپ کی تنخواہ آج 25,000 ہے اور پڑوسی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو یہ مت کہنا کیا برکت ہے اس کے گھر۔ برکت نہیں، اس کے گھر میں کثرت ہے۔ کثرت یعنی بہت زیادہ ہے، زیادہ ہونے کو برکت نہیں کہتے۔ اگر تم 25,000 میں کھا پی کر کے کسی کے محتاج نہیں تو اس 1 لاکھ سے تمہارے 25 بہتر ہے، تمہارے پاس برکت ہے۔ تو یہ چیز اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو کہ مولا جتنا تو عطا کرے اس پر مجھے صبر عطا کر۔ یا عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی۔ بچوں کی تربیت میں ایک خاص عنصر یہ جو ہمارا ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے بچے جو بھی طلب کریں فوراً اس کو حاضر کر دو۔ یہ ہم لوگ چاہتے ہیں نا، کچھ لوگ تو کہتے ہیں ہماری کمائی آخر ہے کس کے لیے، انہی کے لیے تو ہے، جو مانگے وہ لا کر کے دے دو، جو طلب کرے وہ لا کر کے دے دو۔ یہ بری خصلت بچوں میں ہم نے ڈالی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ باپ سے تو مانگ سکتے ہیں لیکن پھر بعد میں دوسروں سے جب یہ وہی چیز مانگنے لگ جاتے ہیں ان کے منہ بگڑ جاتے ہیں۔ کیسی عورت ہے یہ کہ صرف مانگتی رہتی ہے، منہ کھلتا ہی رہتا ہے، کیوں؟ اس کا قصور کیا ہے؟ آج وہ شوہر سے جو مانگ رہی ہے اس کی عادت اس کے باپ نے ڈال کر رکھی تھی، وہ بار بار پوچھتی تھی، باپ ہر چیز لا کر کے دے دیتا تھا۔ کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی صبر سکھائیں، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو 1 نہیں 10 خادم دے سکتے تھے۔ میری فاطمہ عیش سے زندگی گزارے، بدر کے قیدی غلام بنا کر کے دیے جا رہے تھے، حضرت فاطمہ کو حضور 10 غلام دے سکتے، اور صحابہ کو اعتراض کیا ہوتا؟ جنتی خواتین کی سردار کے گھر میں اگر 10 خادم کام کر رہے فخر سے کام کر سکتے تھے، لیکن حضور نے کیا کہہ کر کے بھیجا؟ فاطمہ جاؤ صبر کرو، تھکن زیادہ ہو جائے تو رات میں تسبیح پڑھو۔ کبھی کبھار بچیوں کو یہ بھی تلقین کرو،
ہر دن اگر اچھے کھانے کی عادت ہمارے پاس ہے تو جان بوجھ کر کے کبھی ہلکا کھانا انہیں کھلانے کی عادت ڈالو تاکہ برے اوقات میں انہیں صبر کرنے کا سلیقہ آ جائے، برے اوقات میں ان کو صبر کرنے کا طریقہ آ جائے۔ مجھے بات یاد آتی ہے، میں میری تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بچپن میں خود ہمارے گھر کی حالت ایسی کہ الحمدللہ ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ میرے والد محترم بڑے عالم دین تھے، لیکن کئی اوقات ایسے ہوتے کہ ہماری والدہ کو یا بہنوں کو کچن میں جانے سے روک دیتے کہ آج کھانا نہیں بنے گا، کوئی کھانا نہیں بنائیں گے، باقی سارے لوگ کیا کھائیں گے؟ سارے لوگوں کو چوڑا ہوتا ہے اس میں کیلا پیس کر کے وہی کھلا دیتے، سخت ترین ہوتا، چبانے کے لیے کتنا ٹائم لگ جاتا۔ یہ آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ سخت چیزیں بھی ان کے حلق سے اتارو تاکہ زندگی گزارنے کے ان کو سلیقے آ جائیں، کیونکہ وقت زندگی میں ہمیشہ ایک طرح نہیں ہوتا۔ کبھی تم سب لٹ گئے، اگر کہیں تمہارے اوپر اچانک غریبی آ گئی تو یہ جو چٹخارے لگے ہوئے زبان کے پھر کیا کرو گے؟ روز اچھے کھانے کے جو مزے لگے ہوئے ہیں، اچانک اگر تمہارے پاس مال نہیں ہوگا تو پھر شیطان تمہارے اندر یہ کوشش کرنے کی یہ عادت ڈالنے کی کوشش کرے گا کہ چلو فلاں جگہ چوری کر لو تو تمہاری زبان کو سکون مل جائے گا۔ پھر آدمی اپنی لذتوں کے لیے یا تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے یا چوری کرتا ہے، حتیٰ کہ کئی ایسے لوگ آج دنیا میں ہیں جو اپنے جسم بیچنے کا کاروبار بھی صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی خواہشات بڑی ہیں، ان کی خواہشات زیادہ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے۔ میری خواہش اگر آج رات فلاں جگہ جانے کی ہے تو میں جا کر کے رہوں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ خدا کے لیے جو کام جس طرح بندہ کرتا ہے ویسے کچھ لوگ اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں، اپنی خواہشات کے لیے سب کو چھوڑتے ہیں۔ ماں باپ چلاتے رہے رات بھر، نہیں میری خواہش ہے آج جانا ہے تو جانا ہے۔ یہ کئی لوگوں کی جو خواہشات ہیں انہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ رب تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ایسے لوگوں کی حمایت کریں گے؟ ہرگز نہ کرنا ایسے لوگوں کی حمایت، ایسے لوگوں کی حمایت نہ کریں۔ حضور کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے جو صرف خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، صرف خواہش کے پیچھے۔ قربان کرو میرے عزیزوں، کچھ چیزوں میں صبر کرنا سیکھو۔ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ لخت جگر ہے کہ یہودی عورتوں نے ایک بار پلان بنایا، فاطمہ کے جسم پر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیوند لگے ہوتے ہیں، کپڑوں پہ بھی پیوند لگا رہتا تھا، رسول خدا کی بیٹی ہے۔ یہودیوں نے، عورتوں نے ایک دعوت رکھی اور اس میں حضرت فاطمہ کو بلایا کھانے کے لیے، نہیں وہ کوئی ایسا ہی کہ اس میں سارے شہر کی اچھی خاصی عورتیں تھیں۔ حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم آؤ اپنے اسلام کی دعوت دو، تو اس غرض سے حضرت فاطمہ کو بلائے، لیکن ان کی نیت کیا تھی کہ حضرت فاطمہ کے لباس پر سارے لوگ ہنسے ہیں۔ رسول خدا کی بیٹی کیسا لباس پہن کے آئی، اس کے پاس پہننے کو لباس تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے منظور کر لیا، میں آؤں گی جہاں اسلام کی بات ہوگی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی بات ہوگی۔ رات کو جب نکلنے لگی، اللہ اکبر، روایت میں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جنتی لباس آیا، جبرائیل امین کے ذریعے سے حضرت فاطمہ کو حضور نے پیش کیا۔ حضرت فاطمہ وہ جوڑا پہن کر کے آئی ہیں، اللہ اکبر۔ عورتیں بتاتی ہیں کہ وہ اندھیرے کمرے میں آئے تو پورا روشنی ہو چکی تھی، ویسا لباس ہم نے نہ کبھی سنا تھا نہ دیکھا تھا۔ پوچھا فاطمہ سے کہ فاطمہ ہم تو آج کسی فنکشن یا دعوت کے لیے نہیں بلائے تھے، ہم تو صرف تمہارے لباس کا مذاق اڑانے کے لیے آج دعوت دیے تھے، یہ لباس تمہارے جسم پر آیا کیسے؟ حضرت فاطمہ نے کہا او خواتین، جب کوئی اللہ والوں کا مذاق اڑانا چاہے اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر ایسے رد کے لیے لباس اتارتا ہے کہ پھر دنیا میں ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کو اللہ عز و جل نے جنتی لباس اتارا، ان کے گھر میں جنتی دسترخوان اترا، حتیٰ کہ اس گھرانے کی حالت یہ تھی
کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک مسکرانے لگے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل وحی لے کر کے آئے ہیں، دروازے پر کھڑے ہیں، اندر نہیں آ رہے ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اگر اجازت ہو تو اندر آؤ. بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی یہ عزت ہے کہ وہاں جبرائیل بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے تھے. اس فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سادگی پر لاکھوں سلام. لیکن جانتے ہیں آپ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات آج میں تھوڑی سی آگے بڑھا کر کے رخصت ہونا چاہوں گا. عورتوں کو بھی فکر کیا ہونی چاہیے. بچیاں اپنے باپ، اپنے شوہر اور اپنے بھائیوں کی بھی اگر آج فکر کر لیں، بہت ساری چیزوں سے یہ آزاد ہو جائیں گی. بہت ساری چیزوں سے آزاد ہو جائیں. ہو کیا رہا ہے کہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے ہماری زندگی میں کل کام ہمارا مقصد کھانا بنانا، صبح دوپہر شام میں بچے ہوئے کپڑے دھلنا، ہانڈیاں مانجنا، اس میں سے بھی کوئی وقت بچ جائے تو سیریل دیکھنا. اس کے علاوہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. میرے عزیزوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ایک مقصد دیکھیں. آپ جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دختر نیک اختر جن کی ہمیشہ تمنا کیا رہتی تھی، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے ان کا نکاح طے کیا تو مہر مقرر کرنے کے لیے حضور نے خود ان سے مشورہ کیا حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی وفات کے وقت، آخری دن ہے ان کی زندگی کا، جلدی جلدی کپڑے دھو رہی ہیں، گھر کا سارا سامان سلیقے سے لگا رہی، حسنین کریمین کو نہلا رہی. حضور کی وفات کے صرف 6 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا. ان 6 مہینوں میں حضرت فاطمہ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا. 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو سارے کام کروا کر کے دے رہی. حضرت علی جلدی اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ فاطمہ آج یہ اتنی تیزی سے کام کیوں ہو رہے؟ کہا میرے شوہر نامدار رفیق حیات، میں چاہتی ہوں کہ حسنین کریمین کو آخری بار اپنے ہاتھوں سے نہلاؤں دھلاؤں. مجھے معلوم نہیں کہ میرے بعد انہیں اب کون پہنائے گا. مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی آخری ساعتیں آ گئی. تو حضرت علی نے غمناک لہجے میں دیکھا تو حضرت فاطمہ اندر گئی، ایک طاق میں سے ایک چٹھی لے آئی. کہا کہ یہ چٹھی کھولنا مت، میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں یہ میرے سرہانے پر رکھ دینا، دفن کر دینا اس کو. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس رفیق حیات سے ہمیشہ راضی رہے، ہمیشہ راضی رہے. حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ کیا یہ راز مجھے بھی نہیں بتاؤ، اس چٹھی میں کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، اے میرے سرتاج علی مرتضیٰ، جب آپ سے میرے نکاح کی بات ہو رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. کہا فاطمہ علی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ علی اخلاق میں بہت بلند ہے، علی تہجد گزار ہے، تقوی شعار ہے. کیا میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کروں؟ اور مہر میں علی کو میں نے 400 مسقال چاندی کی بات کی ہے، کیا تم اس بات سے راضی ہو؟ باپ اپنی بیٹیوں سے پوچھے نکاح کے متعلق، یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے عرض کیا آقا علی سے نکاح تو منظور ہے لیکن مہر یہ منظور نہیں ہے، مہر یہ کم ہے. 400 مسقال اس زمانے کے بہت ہو جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تم مہر میں کیا چاہتی ہو بتاؤ، میں علی سے مطالبہ کروں. حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرا نکاح اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں فاطمہ، میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں. تب حضرت فاطمہ کہتی ہیں تب تو پھر مہر زیادہ ہو. اللہ رب العزت اس نکاح کا معاملہ فرما رہا ہے تو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 400 مسقال چاندی نہیں. پھر پوچھا کیا مہر چاہیے؟ حضرت فاطمہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے آپ گزارش فرمائیں
کہ علی کا نکاح فاطمہ سے اس مہر پر ہو کہ رسول پاک کی امت کی بخشش لکھ دی جائے، آپ کی امت کی مغفرت لکھی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ دیدہ ہو گئے، رب تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اے رب ذوالجلال، فاطمہ میری امت کی بخشش کا سوال کر رہی ہے، مہر میں اسے یہ چاہیے۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنا سر اٹھائیں، آپ کی آدھی امت کی بخشش فاطمہ کا مہر ٹھہرا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں نے وہ لکھوا لیا تھا چٹھی میں تاکہ بروز قیامت میں میرے رب سے میرے حبیب کی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ اے علی، اس چٹھی میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سوچ ہے۔ اے میرے عزیزو، ہم کون ہیں جو میرے آقا کی امت کی خبر رکھتے ہو؟ ہم میں سے کس کو یہ طلب ہے کہ رسول پاک کی امت گڑھے میں گرنے سے بچ جائے؟ یہاں تو گڑھے کھودے جا رہے ہیں، جتنے گرے تو اچھے ہیں۔ ہم میں سے کون یہ چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من لم یہتم بامرنا فلیس منا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا نہیں سوچا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ آج کیا یہ دردناک حالات ہمیں بیدار نہیں کرتے؟ کوئی ہم میں سے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے اللہ اب امت کا بھلا کر دے؟ ہمارے نوجوان نسل جس راہ پر جا رہی، ہم آنکھیں دیکھ دیکھ کر کے تاڑ تاڑ کر کے بھی اس کے متعلق نہ دعا کرتے ہیں نہ اس کے اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ تھی جو گھبرا جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ حضور کو اگر کوئی ایک درد ستاتا ہے تو وہ امت کی فکر کا درد ہے، امت کا غم ہے، امت کی بخشش کا درد۔ جب مدینہ طیبہ میں واقعہ ہوا کہ صحابہ نے کہا اچانک حضور پاک نظر نہیں آ رہے ہیں، صحابہ بے قرار ہو کر ڈھونڈنے لگے کہ آقا ہیں کہاں؟ ایک صحابی نے پا لیا حضور مدینے کے نواح میں دور کسی ایک جنگل کے پاس سجدے میں ہیں، اور حضرت ابو بکر وہاں ڈھونڈتے ہوئے پہنچے۔ ایک بکریاں چرانے والا گزر رہا تھا، پوچھا کیا میرے آقا کو تو نے دیکھا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں کئی لمحے ہو گئے نظر نہیں آ رہے۔ اس چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، تمہارا آقا کون ہے، ہاں البتہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ایک آدمی اتنا رو رہا ہے کہ اس کے رونے کی آواز سے میری بکریوں نے کھانا چھوڑ دیا ہے، چارہ چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا یقیناً اس طرح کا رونا تو میرے آقا کا ہی ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا اس چرواہے سے اے بندے تو بکریاں چرا رہا ہے، رونے والے کو دیکھا وہ کیا کہہ کر کے رو رہا ہے؟ کہا پتہ نہیں، امت امت کہتا ہے اور روتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر بے اختیار روتے ہوئے قریب آئے۔ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنسوؤں سے زمین تر تھی، کہہ رہے تھے میرے آقا رب ذوالجلال کے حضور، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت بڑی بھولی ہے وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ سچ فرمایا آقا آپ نے، آپ کی امت آپ کو کہاں پہچان رہی ہے؟ آج ہم نے دوسروں کو پہچان لیا، اپنے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچاننے سے دور بھاگتے ہیں۔ بتانے کے لیے اگر کوئی کوشش بھی کرے تو ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہم حضور کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں جا کر بچوں کو اٹھا کر کے پوچھو، ہر فلمی ہیرو کا بایو ڈاٹا اسے یاد ہوگا، کون کہاں رہتا ہے، کون کیسی ایکٹنگ کرتا ہے، کس کے کتنے فلم ہیں، سارے اسے یاد ہیں۔ اسے اگر میرے آقا کی ذات کے بارے میں پوچھو تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ صحابہ کے بعد دیگرے وہاں آئے، سبوں نے درخواست کی کہ آقا سر مبارک کو اٹھائیں، سجدہ اتنا طویل ہو گیا تو جسم پر تکلیف ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں ہیں۔ تو اس کے بعد صحابہ نے کہا کہ حضور کسی کی بھی بات پر سر نہیں اٹھاتے۔ مشورہ یہی طے پایا کہ حضرت فاطمہ کو بلایا جائے، اگر حضرت فاطمہ کہیں گی تو حضور ضرور سر اٹھائیں گے۔ سبوں نے جا کر کے سیدہ کے گھر یہ درخواست کی کہ اللہ کے حبیب تمہارے بابا سر جو سجدے میں رکھیں اٹھاتے نہیں، بے اختیار روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ حجاب کے ساتھ آئیں، پردے کے ساتھ آئیں، سارے لوگ ہٹ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہاتھ رکھتی
کہتی ہیں بابا آپ کی فاطمہ آئی ہے. آپ سر اٹھائیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں سر رکھے ہوئے تھے. ہم گنہگاروں کی تسبیح آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی مطلب کی مانگنے کے لیے جاتے ہیں. ہم تو سجدوں میں یہی کہتے ہیں نا مولا مجھے یہ دے دے مجھے یہ دے دے. وہ رسول پاک ہم جیسے نکموں کو مانگ رہے تھے. مولا بعد میں آنے والی امت میرے حوالے کر. قربان جاؤ اس نبی کے سجدوں پر کہ ہم کو حضور نے سجدوں میں مانگا ہے. سیدہ فاطمہ کی بار بار اصرار پر حضور نے سر نہیں اٹھایا. سیدہ کائنات نے صرف اتنا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آپ سے وعدہ کرتی ہے آج کے بعد سے مولا تعالیٰ جتنی بھی مجھے حیات دے گا جب تک کی زندگی دے گا قسم ہے رب ذوالجلال کی فاطمہ کوئی رات نہیں سوئے گی صرف آپ کی امت کی بخشش کی دعا کرے گی. صرف میں آپ کی امت کی بخشش کی دعا کروں گی. حضور پاک نے جب ان سے یہ سنا تو اپنا سر اٹھایا. فاطمہ کو دیکھا کہ میری امت کی بخشش کا درد یہ بھی رکھتی ہے. میرے عزیزو ایک بیٹی کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کی فکروں میں ساتھ دے. باپ جس طرح کی فکر میں ہے اسی فکر میں وہ لگے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس لخت جگر نے امت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھایا. اور پھر روایات یہ بتاتی ہیں رات کے بعد وہ خود سجدے میں جاتی تھی تو ادھر بلال حبشی کی اذان ہو جاتی تھی فجر کی تب تک وہ سجدے میں رہتی تھی. ایسی محویت کا عالم ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی سر اٹھا کر کے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا. اس سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا لاکھوں سلام ہو لاکھوں کروڑوں درود ہو ان کی تربت انور پر. زندگی گزارنے کے ہزار سلیقے ہمارے گھروں کو دیے ہیں. اور یاد رکھو آج میری بہنوں اور بچیوں سے ضرور کہوں گا جتنا کربلا تم سنو گی سب فاطمہ کی گود سے نکلے ہوئے شہزادوں کا ہی کربلا ہے. پوری دنیا کو اگر کسی نے حسن دیا ہے تو زہرا نے دیا. پوری دنیا کو امامت کا بادشاہ حسین اگر دیا ہے تو فاطمہ نے دیا ہے. پیر سے اپنے جھولا جھلاتی تھی ہاتھ سے روٹیاں بناتی تھی. ہاتھ سے روٹیاں بناتے پیر سے جھولا جھلاتی. اس جھولا جھلانے کے وقت بھی کئی آیتیں ہیں پڑھتی رہتی تھی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. کبھی یاسین والقرآن الحکیم. یہ قرآن کی صورتیں تلاوت ہو رہی ہیں حسنین کریمین کو جھولے جھلائے جا رہے ہیں. یہاں تو ہم گانے فلاں چیزیں گا کر کے بچوں کو سلانے کی عادت ڈالتے ہیں. حسنین کریمین نے تو اپنی ماں سے قرآن کی لوریاں سنی ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گھرانہ جو پورے دین اسلام کو بچانے کا ضامن ہے. دیکھیں آپ حضور جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے بھی چلے تھے تو انہی گھر والوں کو لے کر چلے تھے. میں کل اہل بیت کے ذکر میں عرض کروں گا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. یہ دنیا سے گئی بھی ہے تو اس شان سے گئی ہے. حضرت علی سے وصیت کیا تھا کہ اے علی میری موت ہو جائے تو زیادہ شہرا مت کرنا. میں نے اپنے پردے کی بڑی پابندی کی ہے. رات کے وقت جنازہ نکالو تاکہ جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. کل ملا کر روایات صحیحہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جنازے میں اور آپ کے قبر کے دفن میں 8 لوگ تھے. وہ صرف خاندان والے تھے. حضرت علی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر کچھ صاحب جو اہل بیت میں سے تھے. یہی لوگ رہے. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رات کے وقت دفن کیا گیا. اب آخری حدیث سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جاؤ میری بچیوں آج اگر تم یہ کوشش کر لو کہ کل میں فاطمہ زہرا کی چادر کے سائے تلے قیامت میں اٹھائی جاؤں, اتنی بھی اگر تمہاری خواہش ہو تو مبارک ہو تمہیں. حدیث سن لو مجھ سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا منظر ہوگا, اہل محشر اپنے حساب کتاب میں مصروف ہوں گے, سب کا حساب کتاب چل رہا ہوگا. تپتی ہوئی گرمی, وہ تانبے پیتل کی زمین, لوگوں میں نفسا نفسی کا عالم. اچانک ایک منادی, ایک فرشتہ اعلان کرے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنہ. اے محشر کے میدان میں کھڑے ہونے والے لوگوں سب اپنی نگاہیں نیچی کر لو, اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ
जन्नत की तरफ जा रही है। 70,000 औरतों के झुरमट में हजरत फातिमा जन्नत में जा रही होंगी। कयामत के दिन भी हुक्म होगा कि निगाहें नीची करो, निगाहें नीची करो। शान वाली फातिमा जा रही है, रसूल पाक की घर वाली जा रही है। मेरे अजीजों, आज बच्चियों को ये वाकयात सुनाएं, अपनी बहनों को ये सीरतें सुनाएं, ताकि उनके अंदर इफ्फत, हया और जज्बा हिजाब पैदा हो। बेहया औरतों के किस्से सुनाओगे तो बेहया बनेंगी। गंदे सीरियल और गंदे फिल्मों को दिखाओगे तो वैसे ही बनने की आदतें आएंगी। कभी कभार मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, पूरी जिंदगी टीवी पर ना गुजारें, थोड़ा कभी कभार सीरत फातिमा को पढ़ लिया करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालियों की सीरत पढ़ लिया करें। याद रखना, अगर तुमने सीरत भी पढ़ ली, आज हसन और हुसैन नहीं सही, गुलाम हसन और गुलाम हुसैन तो जरूर पैदा होगा। तुम्हारी गोदों में नौनिहाल आएंगे जो उम्मत की इस्लाह का काम करेंगे। मैं दुआ करता हूं बारगाह रब्बुल इज्जत में, खुदाया बहक बनी फातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामान आले रसूल। ऐ रब्बे जुल जलाल, रसूल पाक के इस सखी घराने से हम सब की मोहब्बतों को हमेशा कायम दायम रख। मौला राफजियों से, खारजियों से हम सब की हिफाजत फरमा। रसूलुल्लाह की इस आल, जिस आल में हर बच्चा नूर वाला बच्चा है, मेरे मौला उस घराने का फजल, उनका साया, उनका करम हम सब के सरों पर कायम फरमा। रसूलुल्लाह के घर वालों की बरकतें हम सबको नवाज दे। हमारी बीवियों को, बच्चियों को, माओं को, बहनों को इफ़्फ़त, हिजाब, हया अता फरमा दे। ऐ करीम खुदा रहमर राहिमी, जितने इस महफिल में हाजिर हैं और जो दूर से सुन रहे हैं, बच्चियां, औरतें, घरों की खवातीन, सबको मौला चादर ज़ोहरा अता फरमा दे। क़यामत के दिन मौला हमारे घर वालियों को सबको उस फातिमा ज़हरा की झुरमट में जगह अता फरमा दे, जिस झुरमट में फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नत की तरफ जा रही हो, उसी झुरमट में मौला हमारी माओं, बहनों और बच्चियों का हशर फरमा दे। ऐ करीम खुदा, आज पूरी दुनिया को फिर से फातिमा की जरूरत है, जो ऐसी गोद से हसन हुसैन पैदा करे, जो करबला के वाकयात के बाद फिर से इस्लाम को जिंदा करे। मौला हम सबको ऐसी खवातीन अता फरमा, ऐसे इस्लाह करने वाले बच्चे अता फरमा, हमारे मुआशरे को नजर बद से महफूज फरमा। करीम खुदा, हमारी मजलिसों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमारी इस मजलिस को हमारी नजात का जरिया बना दे। क़यामत के दिन इसी मजलिस को हमारी बख्शिश का जरिया बना दे। उम्मत मुस्तफ़ा की खैर हो। मौला दुश्मनाने इस्लाम को तू तबाह बर्बाद फरमा, उनके नापाक मंसूबों को तू खाक में मिला दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफ्र और शिरक का मुंह काला फरमा। ऐ रब्बे जुल जलाल, हमारी दुआओं को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालेन पाक के सदक़े कबूल व मकबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब आपके निकाह का वक्त आया, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ से जब पैगाम आया, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कबूल किया और दोनों का निकाह किया। सादगी से निकाह हुआ। थोड़ा सा जहेज जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके जहेज का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है, बाज लोग उसके जवाज के लिए अपने सारे साजो सामान इकट्ठा करने के लिए उस जहेज का लफ्ज इस्तेमाल करते। बात दर हकीकत ये थी कि हजरत अली हुजूर के साथ ही रहते थे मदीने में। जब हिजरत करके आए थे तो मदीने में हुजूर के साथ रहते थे। जब शादी हुई तो घर अलग करना पड़ा, तो जब नया घर लिया गया तो हुजूर ने कुछ सामान दिलाया। यही जहेज है भाई, नया घर दिलाया जा रहा है, आज से नई जिंदगी वो शुरू कर रहे हैं, तो कुछ तो सामान लगेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो घर में बरतने के जो सामान हजरत फातिमा को दिलाए, उसी को जहेज का नाम देकर के यहां करोड़ों वसूल करने लग गए। हाँ, यहां तो 4-4 लोग एक ही घर में रहते हैं, फिर भी जहेज ला रहे हैं। बड़ा भाई भी लाया, मंझला भाई भी लाया, तीसरा भी लाया, अब तिजोरियां रखने की जगह भी नहीं है, फिर भी लाया। वो नया घर बनाया गया था हजरत अली का, तो उन्हें हजरत फातिमा के साथ रहने के लिए जो सामान दिया गया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो सामान दिया गया था, रिवायात में मिलता है कि हजरत अली ने
جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا. آج مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے. حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے, حضرت علی کا مہر نہیں معلوم. 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں, مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا, اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے. تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو, وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے. 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے. 786 روپے رکھو مولانا, بس اتنا ہی کافی ہے. 786 روپے میں پوری اس کی 50 سال زندگی خرید رہے ہو. پتہ نہیں کتنی زندگی, 50 ہے, 25 ہے, 40 ہے, جو بھی ہے. میرے عزیزو, مہر جو ہے اس کا شرعی حق ہے جو اس کی پوری زندگی کے لیے تم دے رہے ہو. یہ نہیں کہ خالی ایک رات کا یہ معاوضہ ہے یا ایک شادی کے دن کا کوئی نذرانہ ہے, پوری زندگی کا اس کا حق ہے. آپ انصاف تو کر کے دیکھو, آپ اس سے وصول کتنا رہے اور اسے دے کیا رہے. ہاں, شادی کے وقت جو تمہارے لیے اس کا باپ خرچہ کرتا ہے وہ پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں چلا گیا. بہرحال میں اس عنوان پر نہیں جاتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے, کہا فاطمہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر رہا ہوں, منظور ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا بابا جان آپ جو فرمائیں منظور ہے. حضرت علی مہر کتنا دیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 400 مسقال چاندی دیں گے. 400 مسقال چاندی, وہی زمانے کا حساب کیلکولیشن الگ ہوتا ہے. آپ کسی بھی دارالفتہ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیلکولیشن میں کتنا بیٹھتا ہے, اگر کسی کو شوق ہے تو. حضرت فاطمہ کا یہ مہر طے پایا, مہر مقرر بھی ہو گیا. بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نکاح کس کی جانب سے ہو رہا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں تو پھر میرا مہر بھی اسی شان کے مطابق ہونا چاہیے. 400 مسقال چاندی, کہا میرا مہر بھی اس شان کے مطابق رکھیں جو اللہ تعالیٰ نکاح کر رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ تم کیا پسند کرتی ہو مہر میں, تم کیا لینا چاہتی ہو مہر میں؟ حضرت فاطمہ نے کیا کہا, اللہ اکبر, قربان جاؤ مسلمانوں. کہتی ہیں آقا اگر اللہ نکاح کر رہا ہے تو رب تعالیٰ سے یہ لکھوا لیں کہ آپ کی امت کی بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. اللہ اکبر, آپ کی امت کی مغفرت اور بخشش میرے مہر میں رکھی جائے. خواہشیں ہوں تو ایسی ہوں, تمنائیں ہوں تو ایسی ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی عزیز بننا چاہتا تو صرف ان کی امت کی بات کرتا, حضور خوش ہو جاتے تھے. میرے عزیزو, آج بھی یہی حال ہے کہ اگر تم امت کا خیال کرو گے تو میرے آقا خوش ہو جاتے ہیں. اگر تم حضور کی امت کے بارے میں بات کرو گے حضور پاک بے انتہا تمہیں نوازنے لگتے ہیں. حضرت جبرائیل امین نے بھی یہ محسوس کیا. جانتے ہیں حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت چاہتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں میں اپنی طرف سے آپ کی بارگاہ میں کوئی چیز پیش کروں جس سے آپ خوش ہو جائیں. اب حضور کس چیز سے خوش ہوتے ہیں؟ مکہ والوں کی تکلیفیں الگ ہیں, تبلیغ اسلام میں آنے والی تکلیفیں الگ ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن حضرت جبرائیل نے یہ سب نہیں کہا کہ ان دشمنوں کو میں اپنے پر سے ہلاک کر دوں گا یا تبلیغ اسلام میں چلنے والوں کے لیے راہ ہموار کر دوں گا, بلکہ جبرائیل امین نے یہ پیش کیا کہ آقا قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو. عزیزان گرامی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے ہی انہوں نے التجا پیش کی میرے آقا خوش ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بھی ملتا ہے
جس نے یہ دعا کی اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغفرتا عامہ، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتا عامہ، اے اللہ امت محمدیہ کی عام مغفرت فرما، اے اللہ امت محمدیہ پر عام رحم فرما۔ جس نے یہ دو دعائیں کی حضور فرماتے میری شفاعت اس پہ واجب ہو گئی۔ امت کی بھلائی کا خیال کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ ہی تو ہیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں جا کر کے جب رونے لگے، کسی کے کہنے سے آپ سر نہیں اٹھاتے تھے، حضرت فاطمہ آئیں، کہا بابا جان آپ سر اٹھائیں، میرے آقا آپ سر اٹھائیں۔ حضور پاک امت کے غم میں رو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش ہو جائے۔ حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ پھیرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی، بس وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر کے قیدی جو غلام بنائے گئے تھے وہ تقسیم کیے جا رہے تھے، وہ بھی مال غنیمت میں تھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے آئی تھی۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہونے کے باوجود گھر کے کام خود کرتی تھی، اتنا کہ ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے، چکی پیس کر روٹیاں بنا کر اور گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں چھالے تھے۔ وہ کس کی بیٹی ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج تھوڑے سے کسی مالدار کی بیٹی کو کام لگا دو، جھاڑو لگانے کے لیے کہو، نخرے کرے گی، میرا یہ کام نہیں ہے۔ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، غربت کی وجہ سے نہیں۔ جس کو جنتی خواتین کا سردار کہا گیا ہو وہ چاہے تو ان کے لیے سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، لیکن باوجود اس کے فقر و فاقہ انہوں نے پسند کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں جواب میں ارشاد فرمایا، فاطمہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بدر کے یتیموں کا حق باقی ہے، میں ان کا حق دیے بغیر تجھے کیسے غلام دے دوں؟ جاؤ، جب تھکن زیادہ ہو جائے کام کاج سے 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری تھکن دور فرمائے گا۔ اسی کو آج ہم تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ تسبیح فاطمہ حضور کی طرف سے عطا کی ہوئی تسبیح ہے۔ مکہ مکرمہ کی ایک معزز خاتون، بڑی مالدار خاتون تھی حضرت خدیجہ، جن کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اب وہ کسی سے شادی کرنے کے موڈ میں کبھی نہیں تھی، لیکن وہ بڑی مالدار تھیں۔ انہوں نے اپنا مال تجارت کسی کو دے کر کے انویسٹ کروا کر کے تجارت کرواتی تھیں۔ جب ان کو پتا چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے امانت دار ہیں، بڑے ہی دیانت دار ہیں، تو اپنا مال ان کو دیا اور کہا کہ تم تجارت کرو اور نفع کما کر کے لے آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کر ملک شام گئے اور اتنا نفع ہوا اس مال میں۔ واپس جب آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ کا ایک غلام میسرہ تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا تھا، میسرہ تم ہمیشہ محمد پر نظر رکھنا، دیکھتے رہنا یہ کیسی کیسی تجارت کرتے ہیں، کتنا نفع کرتے ہیں، اسی لیے نہیں کہ خرد برد ہوگا، اس لیے کہ مدد کے طور پر۔ جب یہ قافلہ واپس مکہ آ رہا تھا، اب پھر ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پر، حضرت خدیجہ اپنے گھر کے بالا خانے پر بیٹھ کر کے اپنا نفع شدہ قافلہ جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ بڑا گھر تھا، بڑا محل تھا۔ جب وہ اوپر سے نظارہ کر رہی تھی، وہیں سے دیکھ کر کے وہ گرویدہ ہو گئی کہ اتنی دور سے دیکھ رہی تھی
काफिला साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चेहरे मोहम्मद सबसे ज्यादा चमकता हुआ नजर आ रहा है। हजरत खदीजा कहती है मैंने चांद को भी इतना तेजी से चमकते नहीं देखा जिस तरह मुल्क शाम से ये लौटता हुआ काफिला मोहम्मद का चमकता हुआ चेहरा लेकर आ रहा था। हजरत खदीजा कहती हैं अजीब हालत थी, काफिला तो तिजारत करके आ रहा है, लेकिन मैंने देखा उस काफिले के ऊपर जो धूप का वक्त है उस वक्त आसमान का एक टुकड़ा, बादल का एक टुकड़ा साया बन करके चलता हुआ आ रहा है। जिस तरफ मोहम्मद जा रहा है उस तरफ वो टुकड़ा भी चलता जा रहा है। आगे पीछे न जाने कौन सी मखलूक चल रही थी। हजरत खदीजा का दिल यहीं से बेकरार हुआ। मुल्क शाम से तिजारत करके वापस आने के बाद, जबकि हजरत खदीजा की 2 शादियां ऑलरेडी हो चुकी थी, इंतकाल हो चुके उनके शोहरों के, 40 साल की उम्र हो चुकी थी, शादी करने का कोई ख्याल नहीं था, लेकिन हुजूर पाक के चेहरे पाक को देखने के बाद, उनकी खुसूसियात देखने के बाद नफा लेते ही आपने पैगाम भेज दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, कहा क्या आप मुझसे निकाह करना चाहें। वो रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्विदा खातून, उनका पैगाम पहुंचते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद से कबूल नहीं किया, अपने चाचाओं और फूफियों के दरमियान इस मसले को रखा। जनाब अबू तालिब थे, सारे फूफियाँ और चचा बैठे, उनके सामने रखा कि हजरत खदीजा के पैगाम निकाह आया हुआ है। सारे लोगों ने कहा तुम्हें पता है खदीजा पूरे मक्का में ताहिरा के नाम से जानी जाती हैं, सबसे पाकीज़ा खातून। इज्जत तो ऐसी थी कि अदना सा अदना आदमी भी और ऊंचा से ऊंचा आदमी भी हजरत खदीजा की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखता, उनकी इज्जत बड़ी थी। कहा कि अगर मोहम्मद तुम्हारे लिए उनकी तरफ से पैगाम आया है तो कबूल कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब भेजा कि मुझे बताया गया है कि मक्का में सबसे शरीफ खातून अगर कोई है तो खदीजा का नाम है। मेरे अजीजों, खातून शरीफ क्यों ना होगी, इसलिए कि जिसके पेट से पैदा होने वाली बेटी फातिमतुज़ ज़हरा हो, सैयदा कायनात हो, तो फिर माँ का आलम क्या हो सकता है। अल्लाह करीम ने ये इंतखाब फरमाया था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को दिलो जान से पसंद किया। निकाह की तकरीब हुई। निकाह की तकरीब में जनाब अबू तालिब और हुजूर के सारे चचा और फूफियाँ भी शरीक हुए। खुतबा निकाह का खुतबा जनाब अबू तालिब ने पढ़ा था। वो खुतबा आज भी मौजूद है जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले निकाह में खुतबा हुआ था। इस खुतबे के बाद निकाह मुकर्रर होने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शरीक हयात, ये रफ़ीक़ हयात, ये महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा खदीजा हुजूर की ऐसी वफाशियार खातून बन करके रही कि अल्लाह की कसम आज भी पूरी रोए ज़मीन पर जो मेरे आका की औलाद सादात के नाम से जानी जाती हैं वो कहीं और नहीं, वो खदीजा की पेट से पैदा होने वाली औलाद है। हज़रत खदीजा के बतन से मेरे आका की 6 औलाद हुई, 3 बेटे और 3 बेटियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 6 औलाद की माँ हज़रत खदीजा है। ये बड़ी उल्फत और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजरी है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लेकिन जब मेरे आका की उम्र पाक 50 साल की हुई और हज़रत खदीजा की उम्र उस वक्त तकरीबन आप अंदाज़ा कर सकते हैं 25 साल ज़्यादा थी, 75 साल की खातून थी। 75 साल की खातून, अल्लाह अकबर, 75 साल की खातून किसको कहते हैं? उम्र का वो पड़ाव जिसमें बूढ़ा अपने आज़ा से मजबूर हो जाता है और उसके पट्टे जवाब दे जाते हैं, चलना फिरना दुभर हो जाता है। लेकिन कसम खुदा की जब मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 3000 फीट ऊंची पहाड़ी गारे हिरा में जाकर इबादत करते थे, कभी 2-2 दिन तक नहीं आते थे, तो 75 साल की ये खातून दिन में 2 मरतबा पहाड़ी पर जाती थी खाना लेकर के और उतरती थी। आज मैं बताऊं, हम जैसों की जवानी में 1 मरतबा पहाड़ पर चढ़ करके आ जाएं, 8 दिन तक पट्टे दर्द करते हैं, पैर दर्द करते हैं। मैं समझ नहीं पाता वो खदीजतुल कुबरा की वफाशियारी को दिन में 2 मरतबा अपने नबी पाक अपने रफीक हयात के लिए ऊपर जाती थी, नीचे आती थी। कभी रसूलुल्लाह पहाड़ से उतर रहे होते, हजरत खदीजा घर के बाहर आकर खड़ी होती, कड़ी धूप होती, सूरज की तमाजत होती, लोग चलते फिरते कहते खदीजा
اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہو؟ کہتی ہاں میرے شوہر پہاڑ سے اتر رہے ہیں، غار ہرا سے آ رہے ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے خدیجہ اندر چھاؤں میں بیٹھو، انتظار کرو، ان کے آنے میں کافی وقت ہے۔ خدیجہ کہتی میرا دل گوارا نہیں کرتا میرا شوہر دھوپ میں اتر رہا ہو اور ان کی عورت چھاؤں میں بیٹھی رہے، جب تک وہ دھوپ میں اترتے رہیں گے میں دھوپ میں کھڑی رہوں گی۔ یہ وفا شعاری ایسی تھی، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی وہی قرآن کی جو غار ہرا میں آئی ہے، جبرائیل امین لے کر کے آئے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں اگر یہ نہ بتائیں تو ابتدا ہی نہ ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں تھے غار ہرا میں جا کر عبادت کرتے، جبرائیل امین آئے قرآن کی آیتیں لے کر اور حضور سے کہا اقرا، حضور نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ وہ کہتے تھے پڑھو، حضور کہتے میں نہیں پڑھوں گا، سینے سے سینہ لگا کر دبوچتے تھے۔ 3 مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، اور پھر آیتیں سب سے پہلے جو آئی ہیں، اسلام کی ابتدا نور الہی کا ظہور ہے، نور الہی کا نزول ہے، اللہ کا کلام اتر رہا ہے پہاڑ پر، پہاڑ کی چوٹیوں پر، جس کو آج بھی جبل نور کہا جاتا ہے، نور کی پہاڑی، جہاں نور اترا، نور کا پہاڑ ہے، اور کس پر اترا؟ جس پر اترا وہ نور علی نور ہے۔ قرآن کی آیتیں آئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں دے کر جبرائیل امین چلے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو وحی آئی تھی اس کا اثر ایسا تھا، سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے، موٹے موٹے پسینے کے بوند پیشانی سے نکلتے تھے۔ جب رسول پاک تشریف لائے، پہلا واقعہ دیکھا تھا حضور نے، پہلا واقعہ تھا جبرائیل امین اس طرح آیتیں لے کر آئے۔ یہ آیتیں اترنا آسان بات نہیں، قرآن خود کہتا ہے، میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پر اتار دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ رسول اللہ کے دل نے اس امانت کو اٹھایا تھا، لیکن چل کر کے دنیا کا وہ پہلا انسان، دنیا کی وہ پہلی شخصیت ہے جس کو قرآن سنایا میرے آقا نے، وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گھر آتے ہی فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا، سینے سے سینے لگایا اور اس نے یہ آیتیں اللہ کی طرف سے سنائی، مجھے کمبل اڑاؤ، زمیلونی زمیلونی، بار بار کہتے مجھے کمبل اڑاؤ، سخت ٹھنڈیاں لگ رہی ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی باتیں یاد رکھو، تاریخ میں آج بھی لکھی ہوئی ہیں۔ ڈھارس بندھانے والی، تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون ہو تو زندگی کمال کی ہے۔ عزیزان گرامی کہتی ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ یتیموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آپ کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جو اترا ہے وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہے۔ ان قریب آپ دیکھیں گے زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مسخر فرما دے گا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائیاں تھی۔ یہاں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر مکہ تشریف لائے، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں اب تاریخ اسلام کی شروعات ہے، تاریخ اسلام کی شروعات ہے۔ اسلام کی تاریخ سے پہلے میں نے اتنا بیک گراؤنڈ بتا دیا، تاریخ بتا دی، حالات بتا دیے، سیاسی حالات، مذہبی حالات، اخلاقی حالات۔ اب جو شروعات ہوئی وہ کہاں سے؟ غار ہرا سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سب سے پہلے گھر آئے میرے آقا، اور سب سے پہلا مسلمان جو اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ، گھر والی سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی ہیں۔ روایتوں کی تطبیق کے اعتبار سے الگ الگ مفسرین محدثین نے بیان کیے، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں صدیق اکبر بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، اور حضرت خدیجہ بھی ہیں، حضرت زید بھی ہیں، حضرت بلال بھی ہیں۔ سب کی کیٹیگری کے حساب سے ان کو اول درجے میں رکھا گیا۔ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، بچوں میں مولا کائنات۔ بہرحال سب سے پہلا جو اسلام شروع ہو رہا ہے وہ حضرت خدیجہ خود کے گھر سے رسول اللہ نے شروع فرمایا، اور اس کے بعد پھر مکہ والوں کو جمع فرمایا۔